اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو ٹائم سے ساری ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔ اس روز آسمان پر صبح سے ہی بادل چھائے ہوئے تھے۔ بوندا باندی ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ مشرقی پاکستان میں ابھی بارشوں کا موسم نہیں آیا تھا، پھر بھی اس روز آسمان ہلکے سرمئی رنگ کے بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ میری تقدیر میں ابھی زندگی کے کچھ دن اور لکھے تھے کہ مقدر نے مجھے جنگل کی طرف بھیج دیا۔ میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ جب میں واپس آؤں گا تو میں دشمن کے درمیان بالکل اکیلا رہ گیا ہوں گا۔ میں کچھ دیر جنگل میں پھر توڑتا رہا۔ میں نے کیلے کے 2 بڑے گچھے توڑ کر کندھے پہ ڈالے۔ انناس بھی ابھی کچے تھے اور واپس ریسٹ ہاؤس کی طرف چل پڑا۔ ابھی میں دور ہی تھا کہ مجھے کچھ آوازیں سنائی دی۔ میں چکنا ہو کر وہیں جھک گیا اور آہستہ آہستہ رنگتے ہوئے جھاڑیوں ہو کر ایک جگہ پہنچ کر دیکھتا ہوں کہ ریسٹ ہاؤس کے باہر مکتی باہنی کے چند فوجی بھاگ رہے ہیں۔ ایک فوجی کے ہاتھ میں کٹا ہوا سر لٹکتا دیکھ کر میرے جسم میں دہشت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس سر کو بالوں سے پکڑ کر لٹکائے رکھا تھا۔ میں اسی جگہ ایک دم دبک کر چھپ گیا۔ دوپہر تک میں ان جھاڑیوں کے اندر ہی دبکا بیٹھا رہا۔ کافی دیر بعد جب ہر طرف گہرا سناٹا طاری ہو گیا تو میں جھاڑیوں میں سے نکل کر ریسٹ ہاؤس کی طرف بڑھا۔ دبے پاؤں قدم اٹھاتے ہوئے میں عقب سے ہو کر ریسٹ ہاؤس پہنچا تو وہاں کا بھیانک نقشہ دیکھ کر میں کانپ گیا۔ یہ ایک دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ بھابھی اور اس کے دونوں معصوم بچوں کی لاشیں جن کے سینے سنگینوں سے چھلنی کر دیے گئے تھے برآمدے میں پڑی تھی۔ عثمان بھائی کی لاش باہر درخت کے نیچے پڑی تھی اور مومن بھائی کا سر کٹا دھر ریسٹ ہاؤس کے اندر فرش پر پڑا تھا۔ یہ کام کسی مخبر نے کیا تھا۔ اس نے مکتی باہنی والوں کو خبر کر دی تھی کہ مومن بھائی جنگل کے ریسٹ ہاؤس میں چھپا ہوا ہے۔ دشمن اس کی تلاش میں چٹاگانگ سے پیچھے لگا تھا۔ آخر اس نے اس کو پکڑ لیا۔ مکتی باہنی کے ہندو سپاہی مومن بھائی کا سر کاٹ کر ساتھ لے گئے تھے۔ یہ دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ میری آنکھوں میں بے گناہ بچوں اور ان کی ماں کی لاش دیکھ کر آنسو آ گئے۔ عثمان بیچارہ بھی شہید ہو گیا تھا۔ کاش یہ لوگ یہاں نہ آتے، اس سے کیا ہوتا تھا؟ چٹاگانگ میں بھی انہیں زندہ نہ چھوڑا جاتا۔ میں ایک دم سے لاشوں سے توجہ ہٹا کر محتاط ہو گیا۔ یہ لوگ تو شہید ہو گئے تھے، اب مجھے اپنی زندگی کی حفاظت کرنی تھی اور اپنے آپ کو مکتی باہنی کے گنڈوں سے بچانا تھا۔ اگر میری کسی سے دشمنی نہیں تھی اور میں ڈھاکہ کے مشہور شخصیت سے بھی نہیں تھا، پھر بھی میرا پنجابی ہونا اور ایک وقت میں پاک فوج کو آٹا دال سپلائی کرنا ہی ایک ایسا جرم تھا جسے کبھی نہیں معاف کیا جا سکتا تھا۔ سب سے پہلے تو میں نے ایک جگہ آڑ میں چھپ کر یہ اندازہ لگایا کہ وہاں کوئی مکتی باہنی تو چھپا ہوا نہیں ہے۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ لوگ ظلم ڈھا کر چلے گئے ہیں تو میں آڑ میں سے نکلا، کڑھاڑی لے کر ایک جگہ زمین کھودنا شروع کر دی۔ شام تک بڑی سخت مشقت کر کے میں بمشکل 5 گڑھے کھودنے میں کامیاب ہو سکا۔ میں نے باری باری ہر ایک گڑھے میں لاش کو دفن کر دیا، ان کے ارواح کے لیے دعائے فاتحہ پڑھی اور ریسٹ ہاؤس میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں بے حد تھک گیا تھا، کچھ کیلے کھائے، پانی پیا اور دیوار سے ٹیک لگا کر سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرے لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان اور کھلا چیلنج تھا۔ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، وہ کب تک ان خطرناک جنگلوں میں جان بچائے پھرتا رہوں۔ یہ تو خیر اتنے خطرناک جنگل نہیں تھے، جنگل تو اس سے آگے شروع ہو رہا تھا جہاں شیر، چیتے، اژدہا اور ہاتھی رہتے تھے۔ ظاہر ہے میں واپس چٹاگانگ نہیں جا سکتا تھا، ڈھاکہ بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ان شہروں میں بھارتی فوج کا قبضہ ہو چکا تھا اور شیخ مجیب کے عوامی لیگ محبت وطن لوگوں اور غیر بنگالیوں کو قتل عام کر رہے تھے۔ اگر میں آگے رانگا ماتی کی طرف نکل گیا تو پھر دریائے کرنافی عبور کر کے میں برما کی طرف جا سکتا تھا، لیکن یہ راستہ بے حد دشوار گزار تھا، لمبا اور خطرناک بھی تھا۔ یہ سندر بن کا علاقہ تھا جس کی دردیں اور شیر مشہور ہیں۔ ویسے بھی مجھے کوئی معلوم نہیں تھا کہ مشرقی پاکستان کی سرحد کہاں اور کس جگہ سے برما کی سرحد پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ مجھے کاکس بازار کے جنگل طے کر کے آگے جانا تھا جو بے حد مشکل کام تھا، اور پھر یہ علاقہ بھارتی تہذیب کاروں اور بھارتی کمانڈوز کی عمارت گاہ تھا۔ اس طرف سے بھاگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اب صرف ایک ہی راستہ باقی تھا کہ اس طرف سے اگر میں مشرقی پاکستان کی سرحد عبور کر کے بھارت میں داخل ہو جاؤں تو مکتی باہنی کے سنگینوں سے بچ سکتا تھا۔ اگرچہ بھارت میں بھی پکڑا جا سکتا تھا لیکن وہاں قید ہو جاؤں گا، اور اگر کوشش کروں تو کسی نہ کسی طریقے سے سمگلروں کے ساتھ مل کر پنجاب کی سرحد عبور کر کے پاکستان میں داخل ہو سکتا تھا۔ بہرحال ایک بات تو طے تھی کہ مجھے مشرقی پاکستان سے جلد از جلد نکل جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ مجھے بھارت میں داخل ہو جانا چاہیے۔ برما کی طرف یا نیپال کی سمت جانا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے برابر تھا، کیونکہ یہ سارے علاقے اور ان علاقوں کے سارے جنگل اور پہاڑ میرے لیے بالکل اجنبی تھے۔ اب میں سوچنے لگا کہ بھارت کی سرحد کس مقام سے عبور کروں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پاک فوج کی جیاؤ شجاعت اور بھارت کی ایک نئی تاریخ اپنے خون سے لکھی تھی، اور بھارتی حملہ آوروں کو ناکو چنے چبوا دیے تھے۔ اگر سپلائی لائن کٹ جائے اور ہیڈ کوارٹروں سے رابطہ ٹوٹ جائے
اور تہذیب کار جگہ جگہ ملک کے اندر اور محاذ کے پیچھے تہذیب کاروائیاں کر رہے ہیں۔ وہاں دنیا کی کوئی بھی فوج زیادہ دیر تک نہیں لڑ سکتی۔ یہ میں کئی بار گیا تھا، یہاں سے بھارت کی سرحد 2-4 میل کے فاصلے پر تھی۔ اس راستے میں بھی مکتی بانی اور بھارتی فوجیوں سے مٹبیر ہونے کا پورا امکان تھا، لیکن اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ڈھاکے جانے کا سوال تو پیدا ہی نہیں ہوتا تھا۔ ہیلی سے سرحد پار کر کے بھارت میں داخل ہونے کا ایک ہی صورت تھی کہ میں بنگالی بن کر یہاں سے چلوں۔ میرا رنگ ان 6-7 دنوں میں سانولا پڑ گیا تھا۔ بنگالی زبان میں بڑی روانی سے بول لیتا تھا۔ اتنا بھی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس وقت بھارت کی سرحد پوری طرح سے کھلی ہوگی اور ادھر سے بھارتی ہندو سیٹ ڈھاکے اور چٹاگانگ کے کارخانوں اور مسلمان کی دکانوں پر قبضہ کرنے کے لیے دھڑ دھڑ چلے آ رہے ہوں گے۔ ایک بار اگر میں بچتا بچاتا ہی پہنچ جاؤں تو وہاں سے سرحد عبور کر کے بھارت میں داخل ہونا کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ دن میں یہی فیصلہ کر کے ریسٹ ہاؤس کے کمرے میں ایک طرف جا کر لیٹ گیا۔ رات میں نے اس خونی ریسٹ ہاؤس میں گزاری اور صبح ہوتے ہی وہاں سے واپس چل پڑا۔ واپسی پر بھی بیل گاڑی نے مجھے بڑا فائدہ دیا۔ میری داڑھی اور سر کے بال بڑھ چکے تھے۔ اچانک مجھے ان بیراگیوں کا خیال آ گیا جنہیں میں نے سجاتا کے ساتھ ان کی کوٹھی کے قریب گاتے بجاتے دیکھا تھا۔ کیوں نہ میں جوگی اور ایسا ہولیا بناؤں، اس طرح سے مجھے پہچانے کا بھی کوئی نہیں، مجھ پر شک بھی نہیں کیا جائے گا۔ اپنا یہ خیال مجھے پسند آیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کسی گاؤں میں پہنچ کر جوگی بن جاؤں۔ جوگی بننے کے لیے صرف مجھے گیرو سے رنگ کے ایک دھوتی چاہیے تھی اور بس۔ یہ گیرو رنگ کی دھوتی مجھے کسی نہ کسی جگہ سے مل سکتی تھی۔ بیل گاڑی میں سوار واپس چٹاگانگ کی طرف جا رہا تھا۔ آسمان پر ہلکے ہلکے بادل تھے، بارش نہیں ہوئی تھی، بادل کل کے چھائے ہوئے تھے۔ بیل گاڑی سارا دن چلتی رہی۔ رات کو میں نے جنگل میں ایک جگہ قیام کیا۔ صبح اٹھا، ایک طرح پر منہ ہاتھ دھویا، اپنا چہرہ پانی میں دیکھا تو ڈر گیا، لیکن یہ ایک اعتبار سے اچھا بھی تھا۔ کسی کو مجھ پر شک نہیں ہو سکتا تھا کہ میں پنجابی ہوں۔ میری گوری چٹی رنگت گہری سانولی ہو گئی تھی۔ میں کس طرح سے بھی وہ نہیں تھا جو ڈھاکے میں تھا۔ اس ہولیے میں مجھے لوگ پاگل تو سمجھ سکتے تھے لیکن جوگی نہیں، اور میں جوگی بن کر اس ظالم دیش سے نکلنا چاہتا تھا۔ میں بیل گاڑی پر سوار ہو کر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ شام ہو رہی تھی۔ دور سے مجھے چٹاگانگ کے شہر کی روشنیاں دکھائی دینے لگی۔ میں مومن بھائی کے مکان کے قریب جا کر گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ اب مجھے بیل گاڑی کی ضرورت نہیں تھی۔ مومن بھائی کا مکان آدھا جگہ ہوا تھا۔ میں اس کے اندر نہیں گیا، باہر ہی سے دیکھ کر سڑک پر آ گیا۔ یہ سڑک شہر کو جاتی تھی۔ میری جیب میں 200-250 ابھی تک محفوظ پڑے تھے۔ شہر کے مضافات کا علاقہ تھا۔ ایک درخت کے نیچے کھوکھا سا بنا ہوا تھا۔ اس میں مجھے ایک حجام نظر آیا جو ایک آدمی کی شیو بنا رہا تھا۔ میں بھی اس کے پاس سے کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کی باتوں سے معلوم ہوا کہ سارے ملک میں بھارتی فوج پھیل چکی ہے۔ شیخ مجیب نے بنگلہ دیش کا اعلان کر دیا ہے اور سرکاری عمارتوں میں بھی اس کا جھنڈا لہرا دیا گیا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ شہر شہر گاؤں غیر بنگالیوں کو چن چن کر قتل کیا جا رہا ہے۔ میں شیخ مجیب کا بنگالی حامی بن کر ان کی باتوں میں شریک ہو گیا اور شیخ مجیب اور مفتی بانی کی تعریف کرنے لگا۔ اس حجام نے مجھ سے پوچھا کہ میرے بال اتنے کیوں بڑھ گئے ہیں۔ میں نے رازدارانہ انداز میں کہا کہ میں نے 1 مہینے سے سندربن کی جنگوں میں مکتی بانی کا یہ کام کرتا رہا ہوں۔ اس انکشافات پر مجھے انہوں نے تعریفی نگاہوں سے دیکھا تو میرے یہ چائے منگوائی۔ میں نے ان کو اپنی بہادری اور بنگلہ دیش کی خدمت کے سلسلے کئی ایک جھوٹے قصے سنائے۔ پھر میں نے اپنا سر منڈوا دیا، ہری مونچھ صفا چٹ کروائی تو سگریٹ سجگا کر باہر آ گیا۔ وہاں سے سیدھا ایک کپڑے کی دکان پر پہنچا۔ وہاں سے گرے رنگ کا 10-12 گز کا کپڑا خریدا۔ سیدھا ایک معمولی سے ہوٹل میں آ کر کمار گپتا کے نام سے کمرہ بک کرا لیا۔ رات میں اس ہوٹل میں بسر کی۔ صبح اٹھ کر نہایا، گیروے رنگ کی دھوتی پہنی، اس کو شانوں کے اوپر ڈال دیا۔ اب میں پورا سادھو یا جوگی بن گیا تھا۔ ہوٹل سے نکل کے ایک جوتوں کی دکان گیا، وہاں سے ایک چپل خرید کر پہنی اور چٹاگانگ کے ایک باغ میں جا کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو ٹائم سے ساری ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔